ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بالخصوص نوجوان نسل میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بنیادی وجہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے چلے آ رہے نامساعد حالات ہیں۔ کشمیر کی سوسائٹی ابھی کئی ڈیکیڈ سے کنٹینیوس وائلنس کا شکار ہو رہی ہے، اس سے یہاں کے تقریباً سبھی سسٹمز پہ اثر پڑ رہا ہے، جو کہ سوشل فیبرک اٹ از فالنگ اپارٹ۔ تو مین جو سوسائٹی میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں یوتھ کے، وہ بلاک ہو گئے ہیں۔ بہت مقدار میں ینگ بچے اور بچیاں اس میں افیکٹڈ ہیں، زیادہ تر یوتھ، کیونکہ ان کو بہت قسم کی فرسٹریشن ہے، جاب کی کلیئرٹی نہیں ہے، پڑھائی کے بعد کیا کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ آ جا کے ڈپریشن کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں، نشے کی چیزیں لیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو قابو میں لایا جائے۔ نشے کا عادی ایک نوجوان جو باوجود اپنا نام ظاہر کرنا چاہتا ہے اور نہ کیمرے کے سامنے اپنا چہرہ لانا چاہتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ سر حالات ہی ایسے ہیں، سارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو سٹریس کی وجہ سے مان لو آپ کیسا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں اور پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف غیر قانونی منشیات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ فارماسیوٹیکل ادویات کو بھی اب نشے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عمل اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے جتنا غیر قانونی منشیات کا استعمال۔ پولیس یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ 1990 کے بعد ریاست ہیروئن اور اس سے وابستہ اشیاء کی اسمگلنگ کا بین الاقوامی ٹرانزٹ پوائنٹ بن رہی ہے، اور ان کے بقول ہیروئن اور براؤن شوگر کی ایک بڑی مقدار افغانستان سے پاکستان اور پھر اس کے زیر انتظام کشمیر کے راستے سے ہو کر بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہنچ رہی ہے۔ اس کا ایک حصہ مقامی سطح پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن زیادہ مقدار ممبئی، دلی اور بھارت کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں اسمگل کی جاتی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔